کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی دعا کب قبول ہو سکتی ہے؟ وہ لمحہ جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رب کائنات خود آپ کی پکار سننے کو تیار ہوتا ہے۔ اگر آپ واقعی دل سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سردیوں کی تہجد ایک روح پرور اور دل کو سکون بخشنے والی عبادت ہے۔ جب سرد راتوں میں خنک ہوا چل رہی ہو، فضا میں خاموشی اور سکوت چھایا ہوا ہو اور ہر چیز نیند کی آغوش میں ہو، تب اٹھ کر اللہ کے حضور جھک جانا ایک خاص لطف اور قربت کا احساس دلاتا ہے۔ ٹھنڈی راتوں میں نرم و گرم بستر سے نکل کر وضو کرنا ایک چیلنج سے کم نہیں ہوتا، لیکن یہی قربانی اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ وضو کے ٹھنڈے پانی کی ٹھنڈک روح کو پاکیزگی دیتی ہے اور دل کو اللہ کی محبت سے بھر دیتی ہے۔ تاریکی میں تنہائی کا عالم اور سجدے کی حالت میں آنسوؤں کا بہنا بندے اور رب کے درمیان ایک خاص تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ سردیوں کی راتیں طویل ہوتی ہیں جو عبادت کے لیے بہترین موقع فراہم کرتی ہیں۔ ان لمحات میں دل اللہ کی یاد سے لبریز ہو جاتا ہے اور زبان دعا اور مناجات میں مصروف رہتی ہے۔ تہجد کی یہ عبادت نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ دل کو سکون اور روح کو تازگی اور زندگی کو برکت عطا کرتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رب اپنے بندے کی پکار سنتا اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ سردیوں کی ان پرسکون راتوں میں تہجد کی نماز وہ خزانہ ہے جو دنیا و آخرت کی کامیابیوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ سردیوں کی یخ بستہ رات، ہر طرف سکون اور خاموشی کا عالم، درختوں کی ٹھنڈی شاخیں ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ سرسراتی ہیں اور کوہر کی سفید چادر زمین کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ آسمان پر ستارے مدھم روشنی بکھیر رہے ہیں اور چاند کی نرم چمک پورے منظر کو ایک خاص جادوئی رنگ دیتی ہے۔ ایسے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں مدھم روشنی جل رہی ہے اور کمرے کا ماحول ایسا کہ گرم کمبل اور نرم بستر کی آرام دہ گود میں سمایا ہوا، لیکن دل کی گہرائیوں میں اللہ کی یاد کی چمک جاگ جاتی ہے۔ نیند کی مٹھاس اور سردی کی سختی کے باوجود ایک بندہ محبت اور طلب کی شدت میں اپنے رب کے قریب ہونے کا ارادہ باندھ لیتا ہے۔ وہ آہستگی سے بستر چھوڑتا ہے، ٹھنڈی زمین پر قدم رکھتا ہے اور وضو کے لیے پانی کا لمس جیسے روح کو جگا دیتا ہے۔ اس کی سانسوں سے بھاپ اٹھتی ہے لیکن دل میں اللہ کی محبت کی حرارت اسے گرما دیتی ہے۔ وضو کے بعد وہ نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف قرآن کی نرم اور دل میں اترتی ہوئی تلاوت کی آواز گونجتی ہے۔ سجدے میں پیشانی جب ٹھنڈی زمین پر لگتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دل بھی زمین سے جڑ کر آسمان کی وسعتوں تک جا پہنچا ہو۔ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو گالوں پر سے بہتے ہوئے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں۔ باہر کی سردی اور تنہائی کے باوجود دل کو جو سکون اور قربت نصیب ہو رہی ہے وہ کسی دنیاوی آسائش میں مل ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں بندہ اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا، دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں اور روح کو سکون ملتا ہے۔ یہ منظر نہ صرف دل کو مسحور کر دیتا ہے بلکہ روح کو تازگی اور دل کو اطمینان بخش دیتا ہے۔ یہی وہ لمحے ہیں جب اللہ کی محبت اور قربت کا اصل مزہ محسوس ہوتا ہے۔ سردیوں کی وہ طویل اور خاموش راتیں جب ہر چیز نیند کی آغوش میں ہوتی ہے، ہوا میں ٹھنڈک بسی ہوتی ہے اور فضا میں سکون کا عالم طاری ہوتا ہے۔ نرم گرم بستر کی راحت اور نیند کی مٹھاس دل کو سلا دینا چاہتی ہے، مگر دل کا کوئی کونا اللہ کی محبت سے روشن ہوتا ہے۔ ایک بے قراری سی دل میں جاگ اٹھتی ہے۔ دل کہتا ہے اس سکون کا اصل ذریعہ تو اللہ کی یاد ہے۔ اسی قربت میں وہ سکون ہے جو دنیا کی کوئی چیز دے نہیں سکتی۔ یہی محبت اور طلب بندے کو
اس کی نیند سے جگا دیتی ہے۔ وہ دھیرے سے بستر چھوڑ دیتا ہے۔ کمرے کی سردی جسم کو چبھتی ہے مگر دل کی گرمی سب کچھ سہنے کو تیار کرتی ہے۔ وضو کے لیے ٹھنڈے پانی کا لمس روح کو بیدار کر دیتا ہے، اور جب پانی چہرے پر پڑتا ہے تو جیسے دل سے بھی غفلت کے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ یہ وہ خاص لمحے ہوتے ہیں تہجد کے، جب بندہ اپنے رب سے دل کی ہر بات کر لیتا ہے۔ ٹھنڈی رات کی خاموشی میں بہتے ہوئے آنسو رب کی رحمتوں کا در کھول دیتے ہیں۔ دعا کرتے ہوئے دل سے نکلی ہر صدا آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ بندے کی سرگوشیاں سن رہا ہو، اس کی بے قراری کو محسوس کر رہا ہو۔ بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنی خواہشات اور درد دل کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں میں خود کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ اس راز و نیاز میں ایسا سکون ملتا ہے کہ نیند کی مٹھاس اور بستر کی راحت اس کے سامنے بے معنی سی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو صرف اللہ کی قربت میں ملتا ہے۔ جب دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو تو تھکن بھی راحت بن جاتی ہے، سردی بھی محبت میں گرمی بن جاتی ہے، اور رات کی تاریکی بھی نور میں ڈھل جاتی ہے۔ یہی ہے وہ عشق جو بندے کو رب کے قریب کر دیتا ہے، وہ محبت جو سجدوں میں دل کو سکون اور روح کو سرشاری بخشتی ہے۔ سوچیں اللہ تعالیٰ کیسے اپنے ان بندوں سے خوش ہوتا ہوگا جو سردیوں کی سخت اور یخ بستہ راتوں میں نرم و گرم بستر کی راحت کو چھوڑ کر، نیند کی مٹھاس کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت میں وضو کے ٹھنڈے پانی سے اپنے جسم و دل کو پاک کرتے ہیں، اور پھر عاجزی اور محبت سے اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں۔ جو پوری دنیا نیند میں ڈوبی ہو، فضا میں خاموشی چھائی اور رات کی تاریکی گہری ہو، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جاگتا دیکھتا ہے، جو تنہائی میں اپنے رب سے راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، دل میں اللہ کی محبت اور آنکھوں میں خشیت کے آنسو ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور صدائیں لگاتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ سوچیں جب بندہ اس پکار کا جواب دیتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کو لبیک کہتا ہے، اپنی حاجات بیان کرتا ہے، تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے، اپنے اس تہجد گزار بندے کی وہ قربانی بہت محبوب لگتی ہے جو نیند اور سردی کی قربانی دے کر اس کے رضا کے لیے اٹھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد گزار لوگ وہ ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور اللہ ان کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس عاجزی اور محبت پر نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو دیکھو میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری رضا کے لیے جاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اپنے بندے کی دعائیں قبول کرتے ہیں اور بندے کے دل کو نور اور سکون سے بھر دیتے ہیں۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ اپنے بندے کو اپنے قرب کا خاص احساس دلاتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے ایسے بندے سے بے حد محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بندہ دنیا کی سب آسائشیں چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا اور محبت کے لیے اٹھتا ہے۔ یہ وہ بندے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ تہجد کی نماز کوئی معمولی عبادت نہیں، یہ تو رب کائنات کی خاص عنایت اور مہربانی کا ایک انمول تحفہ ہے۔ اگر یہ عبادت آسان ہوتی تو ہر شخص اس کی توفیق پاتا، مگر یہ سعادت صرف ان خوش نصیبوں کو ملتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ خود چن لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انتخاب اور خاص قرب ہے جو صرف ان دلوں کو نصیب ہوتا ہے جو اس کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ سرد راتوں کی ٹھنڈک، نیند کی مٹھاس اور آرام دہ بستر کی راحت، سب کچھ ایک طرف، اور اللہ کی محبت میں اٹھ جانا دوسری طرف۔ یہ آسان نہیں، مگر جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں اپنے ذکر کی
روشنی نور ڈال دیتا ہے، اس کی روح میں اپنی یاد کی تڑپ ڈال دیتا ہے، ہر بندہ بے قرار ہو جاتا ہے اور نیند کی زنجیریں توڑ کر اللہ کے حضور جھک جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں حاضری کی اجازت دیتا ہے۔ یہ وہ مقبول لوگ ہیں جن پر اللہ کی خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میری کامیابی تو صرف اللہ کی مدد سے ہے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ جب تک اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو تو انسان کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ یہ توفیق، یہ تہجد کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم ترین نعمت ہے جسے وہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ وہ بندے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، ان کے دلوں میں اپنی محبت کی خوشبو بسا دیتا ہے، ان کی راتوں کو اپنی یاد سے روشن کر دیتا ہے اور ان کے سجدوں کو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ یہ مقام قربت آسانی سے نہیں ملتا، یہ انعام ہے، وہ انعام جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ وہ انہیں اپنی بارگاہ میں سجدے کا شرف دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو سننے کے لیے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، ان کی پکار کو محبت سے قبول کرتا ہے۔ سوچیں، ذرا سوچیں کیسا مقام ہے وہ جب رب کائنات خود بندے کو جگاتا ہے، اس کے دل میں اپنی طرف پلٹنے کی تڑپ ڈالتا ہے اور اسے اپنی محبت کے سائے میں لے آتا ہے۔ یہ کسی انسان کی طاقت یا کوشش نہیں، یہ تو رب کی خاص مہربانی ہے، اس کا خاص کرم ہے۔ یہ سجدے، یہ آنسو، یہ راز و نیاز صرف ان خوش نصیبوں کا حصہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے قرب کے لیے چن لیا ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا مزہ چکھ لیتے ہیں وہ جان جاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی راحت اس سکون کے جیسی نہیں، اور کوئی بھی دنیا کی راحت اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو تہجد کے سجدوں میں ملتی ہے۔ اگر تمہیں دل کی گہرائیوں سے کس چیز کی طلب ہے، کوئی ایسا خواب ہے جو تمہاری آنکھوں میں سمایا ہوا ہے، کوئی دعا ہے جو تمہارے دل کی دھڑکن بن چکی ہے، تو جان لو کہ اس کی قبولیت کا سب سے بہترین دروازہ تہجد کی نماز ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب رب کائنات اپنے بندوں کی پکار سننے کے لیے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور محبت سے پکارتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں عطا کروں۔ سوچو کیسی خوش نصیبی ہے کہ ہمارا رب ہمیں خود بلا رہا ہے، ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے خود متوجہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب مانگنے والے خالی نہیں لوٹتے، یہ وہ گھڑیاں ہیں جب دل سے نکلی ہوئی فریادیں عرش تک پہنچتی ہیں اور اللہ کی رحمت دروازے کھول کر سن رہی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں کسی دعا کی قبولیت کی سچی طلب ہے تو اپنے نرم بستر کو چھوڑو، نیند کی مٹھاس کو قربان کرو، وضو کے ٹھنڈے پانی سے خود کو پاکیزہ کرو اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤ۔ وہ رب جو تمہاری بے قراری کو جانتا ہے، تمہاری خاموش دعاؤں کو سنتا ہے، تمہارے آنسوں کو دیکھتا ہے، وہ تمہیں خالی کیسے لوٹا سکتا ہے؟ نہیں، وہ تمہیں کبھی بھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ جب تم سجدے میں سر رکھ کر گڑ گڑاتے ہو، اپنے دل کی باتیں اللہ سے کرتے ہو، تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے کیسے تمہاری دعاؤں کو رد کر سکتا ہے؟ تہجد کے سجدے وہ خزانہ ہیں جن میں چھپی دعائیں وقت آنے پر قبولیت کا لباس پہن لیتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب دل کی ہر ٹوٹی ہوئی امید جڑ سکتی ہے، ہر بکھرا خواب حقیقت بن سکتا ہے، اور ہر بے قرار دعا عرش سے قبولیت کا شرف پا سکتی ہے۔ بس مانگنے کا سلیقہ چاہیے، اور وہ سلیقہ سجدے میں ملتا ہے۔ تو اگر تمہیں واقعی کس چیز کی طلب ہے تو تہجد میں اپنے رب سے مانگو، آنسوؤں کی زبان میں، عاجزی کے لہجے میں، دل کی گہرائیوں سے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب زمین پر سجدہ کرنے والے کو عرش والا سن رہا ہوتا ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ آپ سب کی پریشانیوں کو اپنی شان کریمی سے دور فرمائے، آپ کی مشکلات کو حل فرمائے، آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔